اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائز، آج ہم جنرل نالج کے کلاسز شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنے پاکستان سے شروع کریں گے اور پاکستان کے بھی ان حصوں سے شروع کریں گے جو تھوڑا متنازع ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، آزاد کشمیر، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو پھر ہم کے پنجاب، بلوچستان، سندھ، پاکستان کو ہم کور کریں گے۔ اس کے بعد ہم ایشیا کی طرف جائیں گے، پھر ہم دوسرے جو افریقہ کنٹیننٹ ہے اس کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح ہم آگے جان کے پوری دنیا کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک کیا ہوگا؟ آج ہمارا ٹاپک ہوگا گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان کی ہم جیوگرافی پڑھیں گے۔ اب جیوگرافی اگر دیکھا جائے تو دو قسم کی ہوتی ہے، ایک انٹرنل جیوگرافی ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل جیوگرافی ہوتی ہے۔ ایکسٹرنل بھی پڑھیں گے اور انٹرنل بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں گلگت کے لحاظ سے جتنے بھی کوشچنز آتے ہیں، ون پیپر جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہر قسم کے جنرل نالج آپ کو یہاں سے ملیں گی۔ ہر قسم کے پوائنٹس یہاں سے آپ کے کلیئر ہوں گے، ہر قسم کے کوشچنز کا آنسر یہاں سے آپ کو ملے گا ایزیلی، ٹھیک ہے۔ تو آئے شروع کرتے ہیں گلگت بلتستان سے، ٹھیک ہے۔ گلگت بلتستان کی اگر ایریا کی بات کریں، ٹوٹل اس کی ایریا ہے 7,02,496 کلومیٹر سکوائر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سکوائر بھی ہے۔ ایریا کتنی ہے؟ 7,02,496 کلومیٹر سکوائر، یہ اس کی ایریا ہے، 7,02,496 کلومیٹر سکوائر۔ دس از دا ایریا آف گلگت بلتستان، ٹوٹل ایریا، ٹھیک ہے۔ گلگت کی ٹوٹل ایریا یہ ہے۔ اب اس میں ایک ہسٹوریکل تھوڑا بیک گراؤنڈ کی طرف ہم جائیں گے۔ فرسٹ اینگلو سکھ وار کیا ہے؟ فرسٹ اینگلو سکھ وار، یہ ایک وار ہوئی تھی، یہ ایک جنگ ہوئی تھی بٹوین برٹش اینڈ سکھ۔ اینگلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برٹش، اور سکھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکھ۔ تو اینگلو سکھ وار اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک جنگ ہوئی تھی برٹش، انگریز اور سکھ کے درمیان۔ کب ہوئی تھی؟ 1846 میں ہوئی تھی۔ اینگلو سکھ وار 1846 میں ہوئی تھی۔ یہ کدھر ہوئی تھی؟ مینز سب کنٹیننٹ میں، آپ کہہ سکتے کہ یہ جو کشمیر ہے اور گلگت ہے اس ایریا میں ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ یہ جو اینگلو سکھ وار تھی، اس میں سکھوں کو شکست ہوئی تھی اور انگریزوں کو فتح ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ سکھ کا ایک لیڈر تھا، بڑا فیمس اور امیر بندہ تھا، اس نے کشمیر کو 75 لاکھ میں خریدا تھا اس انگریز سے۔ کتنے میں خریدا تھا؟ 75 لاکھ میں خریدا تھا۔ کس نے؟ ایک سکھ کا لیڈر تھا، اس نے انگریزوں سے، کیونکہ انگریزوں نے فتح کیا تھا نا، اپنے قبضہ میں لے لیا تھا، اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، تو سکھ کا جو لیڈر تھا اس نے 75 لاکھ میں کشمیر کو خریدا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا کیا تھا؟ کشمیر کو خریدا تھا۔ کون سی کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ اس میں اس وقت جموں کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ پورا کیا تھا؟ ایک پارٹ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، تو اس نے کیا کیا؟ خرید لیا۔ کتنے میں؟ 75 لاکھ میں۔ یہ بھی کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اینگلو سکھ وار کب ہوئی تھی؟ یہ بھی آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرسٹ کشمیر وار ہوئی تھی 1947 میں، مینز کشمیر کے لیے جو وار ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی 1947 میں، کس کے درمیان؟ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔
انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی 1947 میں کشمیر کے ایشوز کے بیس پہ، ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پہ کیا ہوا، پھر یہاں پہ ہوا یہ کہ جموں کشمیر جو تھی وہ تو پہلے سکھ نے خریدا تھا نا، یہ سارا خریدا تھا، لیکن اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آزاد جموں کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے گا، اور دوسری کشمیر تھی جو جموں کشمیر، یہ اسی طرح ڈسپیوٹڈ ایریا کے طور پر رکھا جائے گا. لیکن بعد میں انہوں نے انڈیا والوں نے قبضہ کیا تھا، اور آزاد کشمیر جو تھی 1947 میں اس کو آزاد کیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو گلگت کی جو ایریا تھی اس کے اوپر بھی جو سکھ تھا جس نے کشمیر کو خریدا تھا 75 لاکھ میں، اس نے زبردستی گلگت کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں پوائنٹ تھرڈ اگر دیکھا جائے تو کشمیر ایک اگریمنٹ ہوتا ہے کشمیر اگریمنٹ کے نام سے. کب ہوتا ہے؟ 18 اپریل 1949 میں. ٹھیک ہے. یہ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے. اس اگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ گلگت کو کیا کیا جائے گا، مطلب آزاد کشمیر کو آزاد کیا جائے گا، انڈیپینڈنٹ کیا جائے گا. یہ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے. پھر نادرن ایریا 1970s میں مینز 1970 میں گلگت بلتستان کا نام بھی نہیں تھا. گلگت بلتستان کو نادرن ایریا کے نام سے پکارا جاتا تھا. کس ایریا سے؟ نادرن ایریا کے نام سے. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان تو اس بعد میں اس کو نام دیا گیا ہے، نادرن ایریا کے نام سے جانا جاتا تھا. اب اگست 2009 میں کیا ہوا؟ اگست 2009 میں گلگت بلتستان کو اس کا نام دیا گیا اور گلگت بلتستان پاور میں شمار کیا گیا. پاور کس طرح آ گئی؟ کشمیر والوں نے، جو سکھ کا لیڈر تھا جس نے کشمیر کو خریدا تھا، اس نے اس کو کیا کیا؟ گلگت کو آزاد کیا گیا. مینز اس کے قبضے میں تھی، اپنے قبضے سے اس کو ہٹایا اور گلگت کو ایک پاور دی گئی، اس کو اپنا نام دیا گیا، آئیڈینٹی دیا گیا، اور اس کو ایک اسمبلی کے شکل میں بھی اس کو ایک وہ دیا گیا. وہ اپنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی پاکستان میں صوبے ہوتے تھے اس کے حساب سے جو گورنرز ہوتا تھا اس میں لگایا جاتا تھا گلگت بلتستان میں. لیکن ابھی یہ الیکشن ہوں گے، اس کے بعد اپنا چیف منسٹر ہوگا، ان کے اپنے وہاں کے کیا ہوں گے، مینز ایم این اے وغیرہ ہوں گے اپنے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک قسم کی ان کو پاور ملی، ان کو آئیڈینٹی ملی، ان کو یہ اختیار ملا کہ ان کا اپنا گورنر ہوگا، اپنا کیا ہوگا، چیف منسٹر ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ فیصلہ کس نے دیا؟ یہ فیصلہ آزاد جموں کشمیر کا سپریم کورٹ نے دیا. سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر کا جو سپریم کورٹ تھا اس نے یہ فیصلہ دیا کہ گلگت کو کیا ہوگا، اپنی مطلب پاور ہوگی اس کے پاس. یہ کب دیا؟ 1993 میں. یہ ڈیسیجن اس نے کب دیا؟ 1993 میں. اب اس کی پاپولیشن کی اگر ہم بات کریں، گلگت کی پاپولیشن اکارڈنگ ٹو 2017 سینسس کے مطابق، 2017 کی مردم شماری کے مطابق گلگت کی آبادی کتنی تھی؟ 14,92,924. کتنی تھی؟ 14,92,924 آبادی تھی. اب لٹریسی ریٹ کی اگر ہم بات کریں، جو پڑھائی کی شرح کی اگر ہم بات کریں تو وہ 80% پڑھے لکھے لوگ ہیں کدھر؟ گلگت بلتستان میں، اور 20% جو ہے وہ الٹریٹ ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اسمبلی سیٹس کی اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان کی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 33 اسمبلی میں جو سیٹس ہوتی ہے. کدھر ہے؟ کون سی اسمبلی میں؟ گلگت بلتستان کی جو اپنی اسمبلی میں ہے جو سیٹس ہے ٹوٹل وہ کیا ہے؟ 33 ہے. اچھا، اب ہم ڈویژنز کی بات کرتے ہیں. کتنے ڈویژن ہیں گلگت بلتستان میں؟ تو ٹوٹل ڈویژنز کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اب ہم ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں ٹوٹل ڈسٹرکٹس کتنے ہیں؟ 14 ہیں. اس سے پہلے 10 ہوا کرتے تھے اور 4 ڈسٹرکٹ اس میں نیو ایڈ ہوئے ہیں.
اور ٹوٹل اس وقت ہے کرنٹ ڈسٹرکٹ اگر کی بات کریں تو 14 ہے، اور تحصیل کی بات کریں تو کتنے ہیں 31، 31 تحصیل ہے گلگت بلتستان میں۔ یہ تھی اس کی جنرل سی انٹروڈکشن، اور اب ہم آتے ہیں گلگت بلتستان کی انٹرنل جیوگرافی کے اوپر اور ایکسٹرنل جیوگرافی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو تھوڑا ہم کرتے ہیں، جناب اعلیٰ اس کو ہم تھوڑا مٹاتے ہیں، اور اب ہم آتے ہیں اس کے طرف، ان کی انٹرنل جیوگرافی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ہم ایکسٹرنل جیوگرافی کی طرف جائیں گے۔ اب انٹرنل جیوگرافی کو دیکھا جائے تو یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہے ٹوٹل کتنے ڈویژنز ہے، 3 ڈویژنز ہے۔ کون کون سے، اب ان کے نام کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ڈویژن ہے وہ کیا ہے، گلگت بلتستان ہے۔ اس کے بعد جو ڈویژن ہے گلگت ڈویژن ہے، سوری بلتستان نہیں، گلگت ڈویژن۔ اس کے بعد جو ہے وہ دیامر ڈویژن ہے، اور تیسرا جو ڈویژن ہے اس کو بلتستان ڈویژن کہتے ہیں۔ تو there are 3 divisions in Gilgit Baltistan. First one is Gilgit division, second one is Diamar division, and the third one is Baltistan division. اب ان ڈویژنز میں اگر ہم ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں تو گلگت ڈویژن میں گپس یاسین ڈسٹرکٹ آتا ہے، پھر گزر ڈسٹرکٹ آتا ہے، پھر ہونزا ڈسٹرکٹ آتا ہے، پھر نگر ڈسٹرکٹ آتا ہے، پھر گلگت ڈسٹرکٹ آتا ہے۔ تو there are 5 districts in گلگت ڈویژن۔ گلگت ڈویژن میں اگر دیکھا جائے تو کتنے 5 ڈسٹرکٹس آتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دیامر ڈویژن کی طرف۔ تو دیامر ڈویژن میں اگر دیکھا ہے، دیکھو یہاں پہ یہ جو گلگت بلتستان ہے نا 3 ڈویژنز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ کس طرح؟ مثال یہ جو باؤنڈری ہے، یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے یہاں تک، یہاں تک، یہ پورا اوپر والا جو حصہ ہے، اس کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ کیا ہے، گلگت ڈویژن ہے ٹوٹل۔ اب اس لائن کے یہاں پہ جو میں لائن لگا رہا ہوں یہاں پہ، اس کے اندر جو ڈویژن ہے یہ کون سا ہے، دیامر ڈویژن ہے۔ اب اس کے نیچے اس سائڈ پہ یہ جو ڈویژن ہے، اس سے نیچے یہ جو لائن ہے یہاں سے نیچے، یہ والا جو ڈویژن ہے یہ والا، یہ کون سا ہے، یہ ہمارے پاس بلتستان ڈویژن ہے۔ تو گلگت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے انٹرنل جیوگرافی کے لحاظ سے۔ گلگت بلتستان ڈویژن، اس میں یہ 5 ڈسٹرکٹس آتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس دیامر ڈویژن، دیکھو یہاں سے یہاں تک یہ جو حصہ ہے، یہ کون سا حصہ آئے گا ہمارے پاس، دیامر ڈویژن۔ اب دیامر ڈویژن میں ہمارے پاس ٹوٹل 4 ڈسٹرکٹس ہے۔ ایک ہمارے پاس داریل ڈسٹرکٹ ہے، ایک ہمارے پاس تانگیر ڈسٹرکٹ ہے، ایک ہمارے پاس دیامر ڈسٹرکٹ ہے، ایک ہمارے پاس استور ڈسٹرکٹ ہے۔ یہ چاروں ڈسٹرکٹ کدھر آتے ہیں، یہ چاروں ڈسٹرکٹ دیامر ڈویژن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہم ڈویژن کی طرف جاتے ہیں، بلتستان ڈویژن جسے کہتے ہیں۔ اس میں بھی 5 ڈسٹرکٹس آتی ہے۔ شگر ڈسٹرکٹ ہے، رنڈو ڈسٹرکٹ ہے، سکردو ڈسٹرکٹ ہے، کون سی میں آتے ہیں، بلتستان ڈسٹرکٹ ڈویژن میں آتی ہے۔ اور اس میں گانچی ڈسٹرکٹ ہے اور کھرمنگ، یہ بھی کیا ہے، ڈسٹرکٹس ہے۔ 1 2 3 4 5 ڈسٹرکٹس یہ ہو گئے بلتستان ڈویژن میں، 5 ڈسٹرکٹس گلگت ڈویژن میں، اور 4 ڈسٹرکٹ دیامر ڈویژن میں۔ تو ٹوٹل 5 10 اور 4 ہمارے پاس کتنے ہو گئے، 14۔ There are 14 districts in گلگت بلتستان۔ یہ جو تھی اس کی انٹرنل ڈویژن تھی۔ اب ہم آتے ہیں تحصیلز کی طرف۔ تو یہاں پہ ٹوٹل تحصیل کتنے، 31 تحصیلز ہے۔ اب ہم اس سب سے پہلے یہ جو بلتستان ڈویژن ہے اس کو تھوڑا ہم اوپن کرتے ہیں، اوپن کر کے اس میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ تحصیلز کون سے۔ یہاں پہ دیکھو گپس یاسین جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں دیکھا جائے تو یاسین ایک تحصیل ہے، اور اشکومن دوسری تحصیل ہے، اور گپس تیسری تحصیل ہے۔ تو گپس ایک ڈسٹرکٹ میں 3 تحصیلز ہے۔ پھر گزر میں اگر آ جائے تو پیونیل، یہ ایک تحصیل ہے، گزر میں صرف ایک تحصیل ہے۔ پھر آپ آ جائے ہنزا میں 1 2 3 4 تحصیلز ہے۔ پھر نگر میں آ جائے تو 1 2 3 تحصیلز ہے۔ تو ٹوٹل کتنے ہو گئے، 3
4 5 6 7 8 9 10 11 तहसील सिर्फ एक गिलगित डिवीज़न में है। गिलगित डिवीज़न में कितने तहसील है? 11। अब हम आते हैं दियामत डिवीज़न में। गिलगित डिवीज़न में कितने तहसील है? 11। अब हम आते हैं दियामत डिवीज़न में। दियामत डिवीज़न में एक तहसील ये आ गया तांगीर, ठीक है। फिर दारेल तहसील 1 2 3 4 5 6 7। अब दियामत डिवीज़न में कितने तहसील होंगे? हमारे पास 7 तहसील होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम आते हैं बल्तिस्तान डिवीज़न में। अगर बल्तिस्तान डिवीज़न की बात करें, यहाँ पे तहसील हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने तहसील होंगे? 10 तो अब हमारे पास टोटल कितने थे? 31, ठीक है। कितने तहसील थे? 31। तो 11 और 10 कितने होंगे? 21 और यहाँ पे 28, तो ये 28 हो गए। यहाँ पे कुछ तहसील हम मिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन टोटल तहसील कितने? 31 तहसील से। ये क्या है? बात कंफर्म है, ठीक है। 31 तहसील से, लेकिन हमारे जो काउंट के मुताबिक ना ये आते हैं 21 और 7 28 आते हैं, लेकिन हकीकत में कितने हैं? 31। यहाँ पे तकरीबन हम 3 तहसील्स को हम क्या करते हैं? मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटरनल जियोग्राफी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। क्या था? इंटरनल जियोग्राफी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अब हम जाते हैं एक्सटर्नल जियोग्राफी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएंगे। एक्सटर्नल जियोग्राफी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ये क्या है? एक्सटर्नल जियोग्राफी ये क्या है? एक्सटर्नल जियोग्राफी है, एक्सटर्नल जियोग्राफी, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान की जो एक्सटर्नल जियोग्राफी है वो हम पढ़ेंगे। अब देखो, ये अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान ये जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो है ये जो नक्शा है, ये जो मैंने लाइन लगाया है, ये लाइन के अंदर देखो ये जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, ठीक है। ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान है। इसमें उसके 3 डिवीजन्स आ गए, इसमें 14 इसके डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, 31 इसके तहसील आ गए, ये इसके अंदर है, ठीक है। अब इसके हम यहाँ पे एक्सटर्नल जियोग्राफी पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल जियोग्राफी को देखने के लिए यहाँ पे हम 4 डायरेक्शंस निकालेंगे। हमारे पास ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा होता है? नॉर्थ। नीचे वाला डायरेक्शन कौन सा होता है? साउथ। और ये वाला डायरेक्शन लेफ़्ट जो डायरेक्शन होता है हमारे पास वेस्ट। राइट का जो डायरेक्शन होता है वो हमारे पास ईस्ट। तो गिलगित बल्तिस्तान को देखो, गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्थ में अगर देखा जाए, नॉर्थ में क्या आता है? चाइना आता है। नॉर्थ में क्या आता है? चाइना आता है, ठीक है। नॉर्थ में क्या आता है? गिलगित बल्तिस्तान का नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, थोड़ा ईस्ट की तरफ है लेकिन नॉर्थ में, लेकिन थोड़ा ईस्ट में ये क्या आता है? चाइना आता है। अब इसकी वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो आपको KPK आता है, KPK। वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा KPK आता है। ये देखो चाइना है, नॉर्थ की तरफ चाइना है। और ईस्ट की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ईस्ट की तरफ जम्मू कश्मीर, नॉर्थ की तरफ चाइना और वेस्ट की तरफ KPK। अब साउथ की तरफ देखा जाए, देखो ये साउथ है नीचे, तो यहाँ पे AGK लिखा हुआ है, आज़ाद जम्मू कश्मीर। AGK ये क्या है? आज़ाद जम्मू कश्मीर किधर आता है? इसके साउथ में आता है। गिलगित बल्तिस्तान के साउथ में आज़ाद जम्मू कश्मीर आता है, इस्लामाबाद आता है। और जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट भी इसमें आता है, साउथ में आता है। जिस तरह मुजफ्फराबाद है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है दारुल खलाफा है, वो किस में आता है? ये भी गिलगित बल्तिस्तान के साउथ में आता है, लेकिन इसका आधा पार्ट जो है वो ईस्ट की तरफ है। तो ये थी एक्सटर्नल जियोग्राफी। गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्थ में चाइना, ईस्ट में जम्मू कश्मीर, साउथ में आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की कैपिटल भी इसमें आता है। अगर वेस्ट की बात करें तो KPK मीन्स खैबर पख्तूनख्वा इसके वेस्ट में आता है। फिर मंगोरा मीन सवात वगैरह, मर्दान, पेशावर, ये भी इसके सारे किस में आता है?
KPK میں آتا ہے تو KPK اسی چیز میں آتی ہے. تو یہ سارے ہمارے پاس تھا ایکسٹرنل جیوگرافی. یہ کیا تھا ہمارے پاس؟ ایکسٹرنل جیوگرافی. ٹھیک ہے. اب ایکسٹرنل جیوگرافی تو ہم نے ڈسکس کی. اب ہم اس کی جو امپورٹنٹ چیزیں یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے. امپورٹنٹ چیزیں کون سے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز ہے ہم ڈسکس کریں گے انڈس ریور کو. کس چیز کو ڈسکس کریں گے؟ انڈس ریور کو. انڈس ریور کو ہم ڈسکس کریں گے. انڈس ریور از ویری امپورٹنٹ ریور. انڈس ریور جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ریور ہے. ٹھیک ہے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی ریور ہے. انڈس ریور کیا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی ریور ہے. اس کو اردو میں دریائے سندھ کہتا ہے. اب اس کی اوریجن کہاں سے ہوتی ہے؟ اوریجن سے مراد یہ دریائے سندھ بیسیکلی آتی کہاں سے؟ مطلب دریائے سندھ جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ گلگت بلتستان ہے. اس کے جو نارتھ پورشن میں یہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ چائنا. کیا ملتا ہے؟ چائنا. اب چائنا کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ٹبٹ. یہ چائنا کا ایک علاقہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ ٹبٹ. ٹبٹ TIBET ٹبٹ. یہ علاقے کا نام ہے. چائنا کا ایک علاقہ ہے. اچھا. یہ انڈس ریور اس علاقے سے آتی ہے. اس علاقے سے آتی ہے آ کے جموں کشمیر میں انٹر ہوتی ہے. یہ انڈس ریور ٹبٹ ایک علاقہ ہے چائنا کا. وہاں سے نکلتی ہے. شروع وہاں سے ہوتی ہے اور آزاد جموں کشمیر میں انٹر ہوتی ہے. جموں کشمیر میں انٹر ہوتی ہے. یہ دیکھو جموں کشمیر آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر جموں کشمیر سے یہ انٹر ہوتی ہے گلگت بلتستان میں. کدھر انٹر ہوتی ہے؟ گلگت بلتستان میں انٹر ہوتے ہوئے پھر یہ KPK میں انٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. KPK میں انٹر ہوتی ہے. پھر KPK سے ہمارے پاس یہاں پہ نیچے پنجاب ہے. پنجاب میں انٹر ہوتی ہے. مینز راولپنڈی پنجاب میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پنجاب میں انٹر ہوتی ہے. پھر جا کے یہ ہمارے پاس سندھ میں انٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کس میں انٹر ہوتی ہے؟ سندھ میں. تو یہ پورا ایک ٹریک ہے. سندھ میں جا کے پھر یہ مختلف نہریں اس کے بنتے ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے؟ پوری یہ ڈویژن ہو کے ختم ہو جاتی ہے. تو ٹبٹ سے دریائے سندھ نکلتی ہے. پھر جموں کشمیر میں، پھر گلگت بلتستان میں، پھر KPK میں، پھر ہمارے پاس پنجاب میں انٹر ہوتی ہے. پھر پنجاب سے سندھ میں انٹر ہوتی ہے اور سندھ میں آ کے اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا ایک جیوگرافی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو گلگت کی جو بڑی امپورٹنس ہے وہ یہ تھی. میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور میں نے کمپلیٹلی اس کو ڈسکس بھی کیا. ٹھیک ہے. یہ دریائے سندھ کے لحاظ سے یہ چیز کیا تھا؟ بڑا امپورٹنٹ تھا. یہ دریا جو انڈس ریور کی اگر ہم بات کریں. ٹھیک ہے. یہ اس کے بارے میں ہم نے بات کی یہاں تک. یہ آپ نے باقاعدہ اپنے ذہن میں اس کو نوٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. نوٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اس کو آپ بے شک اپنے اس میں نوٹ کریں تاکہ اس کو آپ آسانی سے. ٹھیک ہے. اچھا. یہ آ گیا جی آپ کا جیوگرافی تھی. میں نے دریائے سندھ کی بات کی. اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ باؤنڈریز آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو میں نے دریائے سندھ کی بات کی نا. اس میں یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو آپ کو ڈیفرنٹ بارڈرز ملیں گے. سب سے پہلے بارڈر، یہ جو بارڈر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کس کا؟ چائنا کا ایریا ہے. ٹھیک ہے. بارڈر نارتھ جو بارڈر ہے اس کا، دا باؤنڈری بٹوین چائنا اینڈ گلگت بلتستان، یہ بارڈر ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک جو بارڈر ہے یہ چائنا اور گلگت بلتستان کے درمیان جو کیا ہے؟ باؤنڈری ہے. اب یہ باؤنڈری جو تھی سائن ہوئی تھی 2 مارچ 1963 میں. کب ہوئی تھی؟ 2 مارچ 1963 میں یہ باؤنڈری سائن ہوئی تھی. دا باؤنڈری بٹوین گلگت بلتستان اینڈ چائنا
was signed in 2 March 1963. ٹھیک ہے، یہ جو باؤنڈری فکس کی گئی تھی چائنا اور گلگت بلتستان کے درمیان 2 مارچ 1963 میں. اب یہاں سے یہاں تک یہ باؤنڈری ہے. اس کی لینتھ کی اگر ہم بات کریں، چائنا اور گلگت بلتستان کی جو باؤنڈری ہے اس کی لینتھ کتنی ہے؟ تو اس کی لینتھ ہے 596 کلومیٹر. کتنی ہے؟ 596 کلومیٹر. گلگت بلتستان اور چائنا کے درمیان جو باؤنڈری ہے اس کی لینتھ کتنی ہے؟ 596 کلومیٹر. اور اس باؤنڈری کو سائن کب کیا تھا؟ 2 مارچ 1963. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پورشن ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ کوشچنز آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کوشچنز آ سکتے ہیں. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتے ہیں. اب یہاں پہ اگر دیکھو تو یہاں پہ ایک یہ جو باؤنڈری ہے اس میں ایک کراکروم ماؤنٹین بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کراکروم، اس میں ایک جگہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کراکروم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ کراکروم رینج. یہاں پہ جو جگہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کراکروم رینج. گائز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کراکروم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلیک. کراکروم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلیک. ٹھیک ہے نا، تو کراکروم میج مطلب بلیک ماؤنٹینز کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے نشانہ کیا اس کو کہتے ہیں کراکروم رینج. رینج کہتے ہیں مینز آپ کہہ سکتے ہیں پہاڑی سلسلہ. ٹھیک ہے، اب کراکروم رینج کے اوپر ایک پہاڑ ہے، ماؤنٹین ہے جس کو ہم کہتے ہیں K2. اچھا، یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ کراکروم جو K2 ماؤنٹین ہے وہ کون سے رینج میں پایا جاتا ہے؟ ہمالیہ رینج میں پایا جاتا ہے، کراکروم رینج میں پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو رینج میں پایا جاتا ہے. تو اب کا آنسر کیا ہوگا؟ کراکروم رینج میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پاکستان کے پورشن میں گلگت بلتستان کے جو کراکروم رینج ہے اس میں K2 آکوپائی کرتا ہے، K2 لوکیٹ کرتا ہے. اب K2 کو اگر دیکھا جائے یہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ماؤنٹین ہے. سیکنڈ لارجسٹ ماؤنٹین ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ماؤنٹین ہے اور پاکستان کا فرسٹ لارجسٹ ماؤنٹین ہے. یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو K2 کی جو ہائٹ ہے، K2 کی ہائٹ ہمارے پاس 8611 میٹر ہے. K2 کی ہائٹ کتنی ہے؟ 8611 میٹر ہے. یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کو بھی ایگزامز میں، ڈیفرنٹ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. وہ چیز کیا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ایگزام میں کوشچنز پوچھے جاتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ گلگت بلتستان اور چائنا کے درمیان ایک پاس ہے. کیا ہے؟ ایک پاس ہے، ایک راستہ گزرتا ہے گلگت سے چائنا اور چائنا سے گلگت. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں خجراب پاس. کیا کہتے ہیں؟ خجراب پاس. کیا کہتے ہیں؟ خجراب پاس. یہ چیز امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. دا پاس بٹوین گلگت بلتستان اینڈ چائنا. اکسی چائنا مطلب یہ ایک اسپیسیفک جگہ ہے چائنا میں، اس کو اکسی چائنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اکسائی چائنا. تو یہاں پہ جو پاس ہے گلگت بلتستان اور چائنا کے درمیان اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خجراب پاس کہتے ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی لازمی کیا کرتے ہیں؟ پوچھا جاتا ہے. کس میں؟ یہ 1 پیپر MCQs میں پوچھتا ہے. تو یہ چیز بھی بڑا امپورٹنٹ تھا اور اس سے بھی آپ کو بہت ڈفرینٹ قسم کے MCQs پوچھے جا سکتے ہیں.
تو اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہاں سے کون کون سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک تو K2 تھا، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ایک اور یہاں سے ایک چیز نکلتی ہے، یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ ایک رینج ہے۔ رینج کا مطلب کیا ہے؟ سارے اس میں پہاڑ ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک پورے رینج کنسیڈر کریں، اس کو کہتے ہیں ہمالیہ رینج، ہمالیہ رینج، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمالیہ رینج کے اوپر ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمالیہ رینج کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہمالیہ رینج جو ہے یہ گلگت بلتستان سے شروع ہوتی ہے اور چائنا کو کراس کر کے پھر نیپال کو کراس کر کے آگے انڈیا کی طرف نکلتی ہے۔ اتنی لمبی رینج ہے۔ اس رینج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمالیہ رینج کہتے ہیں۔ اس رینج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمالیہ رینج کہتے ہیں۔ اب یہ ہمالیہ رینج میں جب آپ گلگت بلتستان سے نکلیں گے، آگے آئیں گے، آگے چائنا اور نیپال کے درمیان آپ کو ایک پہاڑ ملے گا جس کو ماؤنٹ ایوریسٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماؤنٹ ایوریسٹ۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ جو ہے وہ آپ کو چائنا اور نیپال کے درمیان ملے گا۔ کون سی رینج میں ملے گا؟ ہمالیہ رینج میں ملے گا، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ، ٹھیک ہے نا، جس کی ہائٹ کتنی ہوگی؟ 8,848 8,848، کچھ کتابوں میں 8,849 میٹر بھی لکھتا ہے، ٹھیک ہے، 8,848 اور 8,849، اور کچھ کتابوں میں 8,850 میٹر بھی آپ کو اس کی لینتھ ملے گی۔ تو یہ سب سے پہلے K2 کے لوکیشن، K2 کے بارے میں آپ کو کوشچن پوچھا جاتا ہے کون سے رینج میں ہے؟ وہ قراقرم میں ہے، یہ کس میں؟ ہمالیہ میں ہے۔ اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں، یہ کدھر ہے؟ چائنا اور اس کے درمیان ہے، چائنا اور نیپال کے درمیان ہے۔ اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ 8,848 49 میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی آپ سے کوشچن پوچھ سکتے تھے، تو یہ بھی آپ کا کوشچن کلیئر ہوا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھتے ہیں تو اس میں کافی آپ کو چیزیں ملیں گے دیکھنے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی پوری، مطلب ایک وہ کیا کہتے ہیں آپ کو، پوری مطلب جیوگرافی تھی ایکسٹرنل۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہاں جو باؤنڈری ہے آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے درمیان، یہ جو باؤنڈری ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائن آف کنٹرول۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لائن آف کنٹرول۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لائن آف کنٹرول۔ یہ وہ باؤنڈری ہے گلگت بلتستان، جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان، یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک جو باؤنڈری، اس کو ہم کہتے ہیں لائن آف کنٹرول۔ یہاں پہ چھوٹی موٹی فائرنگ شیئرنگ بھی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس باؤنڈری کے بارے میں آپ کو اس باؤنڈری کے بارے میں بھی بتاتے جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اور اس میں یہ باؤنڈری جو ہے بٹوین مطلب اس میں، اب دیکھو جموں کشمیر تو آلریڈی انڈیا کے کس میں قبضے میں اس وقت نا، تو یہاں پہ انڈیا کے آرمی ہے اور یہاں پہ ہمارا پاکستانی آرمی ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کیا کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بڑے کوشچنز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لائن آف کنٹرول جو ہے اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے، بڑے قسم کے کوشچنز آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو دریا سندھ کی میں نے جو بات کی تھی، ٹھیک ہے، اب دریا سندھ کدھر سے نکلتا تھا؟ یہاں سے نکلتی تھی تبت سے، پھر ہمارے پاس کشمیر، پھر یہ گلگت بلتستان، پھر KPK، پھر پنجاب، پھر یہاں پہ آ کے آخر میں سندھ۔ اب اس کی ٹوٹل اگر لینتھ کی بات کریں، اس کی لینتھ کتنی ہوگی؟ اس کی لینتھ ٹوٹل ہے 3,180 کلومیٹر ہے، 3,180 کلومیٹر۔ یہ کس کی لینتھ ہے؟ دریا سندھ کی، انڈس ریور کی لینتھ ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ یہ سارے کوشچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ یہ سارے کوشچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ تھا گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ ڈسکشن تھی جرنل نالج کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور اگلی ویڈیو میں جو چیزیں رہتے ہیں وہ ہم ایکسٹرنل جیوگرافی آف گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔